بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آپ میں سے جنہوں نے فرسٹ سمیسٹر کے اندر علم النحو قواعد النحو ابتدائی پڑھی ہے، اس میں آپ نے منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہوگا۔ یہاں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ کچھ تفصیلات یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ منصرف، پہلے تو ہم اس معنی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ منصرف کا معنی کیا ہے، اور پھر جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کا کیا معنی ہوگا۔ منصرف، یہ منصرفن یعنی پھرنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، انصرف ینصرف سے منصرفن پھرنے والا، ایسا اسم جو کہ پھرتا رہتا ہے، یعنی اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر کوئی اعراب آ جاتا ہے، کبھی اس پر کوئی اعراب آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ تو ایک اسم وہ ہوتا ہے جو پھرتا رہتا ہے، اس کو تو منصرف کہیں گے، اور جو اسم پھرتا نہیں ہے اس کو پھر کہہ دیں گے یہ جی غیر منصرف ہے، یعنی یہ پھرنے والا نہیں ہے، یہ پھرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ غیر منصرف کے بارے میں پڑھنا ہے، کہ ایسا اسم جو کہ پھرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا نہ پھرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی نہ پھرتا ہو، بلکہ آپ کہہ لیں کہ کم پھرتا ہے، تو کم پھرنے کو انہوں نے غیر منصرف کہہ دیا، یعنی کم پھرنے کو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہ پھرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو منصرف ہوتا ہے اس پر فتحہ، کسرہ، ضمہ اور تنوین چاروں اعراب آتے ہیں۔ فتح بھی آتا ہے اس پر، کسرہ بھی آتا ہے اور تنوین بھی آتی ہے، یعنی فتح کی تنوین بھی آتی ہے، کسرہ کی تنوین بھی آتی ہے اور ضمہ کی تنوین بھی آتی ہے، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید۔ لیکن جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ پھرتا تو ہے لیکن کم پھرتا ہے۔ کم پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسرہ نہیں آتا اور نہ ہی اس پر تنوین آتی ہے، یعنی چار چیزوں میں سے فتحہ، کسرہ اور ضمہ اور تنوین، ان چاروں میں سے دو چیزیں اس پر آ جاتی ہیں اور باقی دو نہیں آتی، نہ اس پہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی اس پہ کسرہ آتا ہے۔ اور جب وہ محل کسرہ میں واقع ہو، یعنی ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر کسرہ ہے، تو وہ پھر کسرہ کی بجائے فتحہ قبول کر لیتا ہے، یعنی جب اس سے پہلے مضاف آ جائے، یا اسی طرح اس سے پہلے حرف جر آ جائے، تو حرف جر کے بعد تو اس اسم پر کسرہ آنا چاہیے، لیکن وہاں پہ کسرے کی بجائے فتح آ جاتا ہے، وہاں پر کسرہ کی بجائے فتح آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر منصرف، یعنی نہ پھرنے والا۔ تو میں نے کہا نہ پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی بھی اعراب نہیں آتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم پھرتا ہے، یعنی اس کا اعراب کم کم چینج ہوتا ہے، بعض چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں اور بعض چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو غیر منصرف کہا گیا۔ جی، اب آگے ہے کہ غیر منصرف اسم ہوتا کون سا ہے، غیر منصرف اسم کون سا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی عربی زبان کے اندر جو تعریف یہاں پر کی گئی ہے وہ یہ ہے، غیر المنصرف ہوا ما فیہ سببان من اسباب منع الصرف او واحد منها یقوم مقامہما۔ غیر منصرف ہوا وہ اسم ہے، ما فیہ سببان جس میں دو سبب ہوں، من اسباب منع الصرف منع صرف کے اسباب میں سے، منع صرف یعنی پھیرنے سے روکنے والی چیزوں کے اسباب میں سے، منع کا منع روکنا اور صرف پھرنے سے، تو پھرنے سے روکنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے دو چیزیں اس میں موجود ہوں، دو ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ایسی چیز موجود ہو
جو دو کے قائم مقام ہوں، یعنی یا تو دو ہی ہوں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ایسی چیز موجود ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ اب اردو میں اس کی تعریف دیکھیں، غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں۔ اب یہ اسباب منع صرف آگے تفصیل سے آ رہے ہیں، وہ ہم سارے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسباب منع صرف جو ہیں وہ 9 ہیں، ان میں سے ہر ایک کو پوری تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو صرف یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسباب منع صرف سے مراد وہ اسباب ہیں جو اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو پھرنے سے روک دیتے ہیں، آزادی کے ساتھ پھرنے سے روک دیتے ہیں، اور مخصوص اعراب کے اندر اس کو مختص کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر وہی اعراب آ سکتا ہے، باقی اعراب نہیں آ سکتا۔ یا ان میں سے ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، یعنی بعض اسباب تو ایسے ہیں کہ وہ اکیلے ہی دو کے قائم مقام ہیں، اگر کسی اسم کے اندر وہ سبب پایا جائے تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اور بعض اسباب ایسے ہیں کہ وہ اکیلے اکیلے کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بناتے، بلکہ دو مل کر کسی اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی اسم غیر منصرف بنتا ہے تو اس میں کم از کم دو اسباب ہوں تو وہ غیر منصرف ہوگا، ورنہ وہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ اب یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، یعنی غیر منصرف اسم جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ آپ نے پیچھے اسماء موربہ پڑھے ہیں، تو اسماء موربہ کے اندر غیر منصرف کا بھی اعراب آپ نے لازمی طور پر پڑھا ہوگا۔ تو وہاں غیر منصرف کا اعراب آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی رفعی حالت جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ آتی ہے، نصبی اور جری حالت جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی جری حالت میں بھی فتح آ جاتا ہے اور نصبی حالت میں بھی فتح آ جاتا ہے، دونوں حالتوں میں اس پہ فتح آتا ہے۔ تو جری حالت میں کسرہ نہیں آتا، چونکہ اس پہ کسرہ نہیں آتا لہذا جری حالت میں اس پر کسرہ نہیں آئے گا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ غیر منصرف یعنی وہ اسم جو غیر منصرف بن جائے ایک سبب کی وجہ سے، سبب سے مراد یہ ہے کہ وہ صفت اس کے اندر موجود ہو۔ مثلا یہاں ہم ایک سبب آگے جا کر پڑھیں گے، الف نون زائدہ تان، یا اسی طرح ایک سبب ہم پڑھیں گے وزن فعل، یا اسی طرح ہم ایک سبب پڑھیں گے معرفہ۔ تو وہ سارے اسباب، یہ ایک سبب اس میں آیا ہے جمع، تو جمع جو ہے جیسے مساجد، مسجد کی جمع مساجد، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ تو جب کوئی اسم جمع ہو، جمع منتہی الجموع ہو، تو وہ گویا کہ اس کے اندر ایک سبب پایا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی اس کے نیچے کسرہ آئے گا۔ تو جیسے ہذہ مساجد، یہ مساجد ہیں، رأیت مساجدہ، میں نے مساجد کو دیکھا، دخلت فی مساجدی، میں مساجد میں داخل ہوا۔ تو یہ ایک سبب ایسا ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ باقی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ جو اکیلے تو کسی اسم کو غیر منصرف نہیں بناتے، لیکن جب دو مل جائیں تو وہ اس کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ تو حکم اس کا پڑھیں، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ فی الحال اتنا دیکھیں، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ اب آپ نے دیکھا ہے یہاں پر ایک نمبر لگا ہوا ہے، تو نیچے کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ضرورت شعری یا کلام میں لفظی مناسبت پیدا کرنے کے لیے غیر منصرف پر کبھی تنوین اور کسرہ آ جاتے ہیں، اس کی تفصیل نحو کی بڑی کتابوں میں ہے۔ یعنی عمومی حکم تو یہی ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار وزن شعری پورا کرنے کے لیے، اور آپ کو میں بتا دوں کہ شعروں کے اندر وزن شعر کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے متعدد اصولوں کو اہل عرب جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی شعروں کے اندر اگر ہم ان اصولوں کی پابندی کریں تو وہ شعر ہماری جو بحریں ہیں یا ہمارے جو اوزان ہیں ان کے اوپر پورے نہیں اترتے، لہذا بسا اوقات وہ شعروں میں اصول ختم کر دیتے ہیں۔ تو غیر منصرف پر اگرچہ کسرہ اور ترمیم نہیں آتا، لیکن وزن شعری یا کلام کے اندر بسا اوقات کوئی کلام ایسی سجا کلام ہو رہی ہو
تو اس کے اندر اس کو وزن پورا کرنے کے لیے آپ لا سکتے ہیں۔ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ کسرہ کی بجائے فتحہ آتا ہے، کسرہ کی بجائے فتحہ آتا ہے۔ جیسے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ اب وارثہ، وارثہ جو ہے یہ فعل ہے، اور سلیمان یہ فاعل ہے، اور داودہ یہ مفعول ہے۔ تو سلیمان جو ہے یہ غیر منصرف ہے، سلیمان غیر منصرف ہے، اسی طرح داود یہ بھی غیر منصرف ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتے تو یہ ہونا تھا وَوَرِثَ سُلَيْمَانٌ دَاوُودًا، اس طرح کر کے تنوین آ جانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تنوین نہیں آئی، بلکہ سلیمان اور اسی طرح داوودہ دونوں جگہوں پہ ہی بغیر تنوین کے اعراب آیا ہے، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ تو سلیمان جو ہے اس کے اندر دو اسباب ہیں، ایک اس میں سبب یہ ہے کہ یہ علم ہے، نام ہے، ایک مخصوص فرد کا نام ہے۔ داود جو ہے اس کے اندر بھی یہی دو ہیں، کہ اس میں بھی ایک سبب یہ ہے کہ یہ علم ہے، یعنی معرفہ ہے، مخصوص نام ہے، اور دوسرا ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں عجمی ہیں، عجمہ۔ یہ دونوں اسباب ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں ان کی تفصیلات، یہاں صرف آپ کو بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ان دونوں کے اندر عجمہ ہے، یعنی یہ عجمی اسما ہے، اور دوسرا ان کے اندر معرفہ عالم ہونا ہے کہ یہ مخصوص فرد اور شخصیت کے نام ہے۔ تو جب بھی کسی اسم کے اندر یہ دونوں اسباب آ جائیں، یعنی وہ عجمہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ معرفہ بھی ہو، علم بھی ہو، تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا، وہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ آگے دوسری مثال ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ اوحینا تو فعل ہے، فعل با فاعل ہے، اور الہ حرف جر ہے، تو جب بھی کسی اسم پر حرف جر آ جاتا ہے تو اس کے بعد والے اسم پر کسرہ آتا ہے، تو یہ الہ ابراہیمی و اسماعیلی و اسحاقی و یعقوبی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چاروں کے چاروں اسما جو ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یہ چاروں کے چاروں اسما یہ بھی غیر عربی ہیں، عجمہ ہیں، عجمی اسما ہیں۔ یہ اصل میں عبرانی زبان کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اسی طرح ہی استعمال کیے ہیں۔ تو یہ سارے اسما جس طرح اوپر سلیمان اور داود، وہ بھی عربی نہیں تھے اور یہ بھی عربی نہیں ہے، وہ اسما بھی اجمی تھے اور یہ چاروں بھی اجمی ہیں، اور پھر یہ چاروں اسما ہی علم ہیں۔ اب الہ حرف جر کی وجہ سے ابراہیم مجرور ہے، اور پھر آگے واو حرف عطف کی وجہ سے عطف پڑا ہے، اسماعیل بھی مجرور ہے، اسحاق بھی مجرور ہے، اور یعقوب بھی مجرور ہے۔ یہ چاروں اسما مجرور ہیں، محل جر میں ہیں، محل کسرہ میں ہیں، لیکن جس طرح کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بلکہ کسرہ کی بجائے فتح آتا ہے، تو چونکہ یہ غیر منصرف ہیں لہذا ان چاروں اسما پہ بھی کسرہ کی بجائے فتح آیا ہے، ان چاروں اسما پر بھی کسرہ کی بجائے فتح آیا ہے۔ ان مثالوں میں تمام اسما غیر منصرف ہیں، اور ان کے غیر منصرف ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ ایک تو یہ سارے کے سارے 6 کے 6 اسما جو ہیں اجمی ہیں، اور دوسرا 6 کے 6 اسما معرفہ ہیں، علم ہیں، معرفہ میں سے بھی علم، تو لہذا اس لیے ان پر تنوین نہیں آئی، اور جدی حالت میں کسرہ بھی نہیں آیا، نہ تو ان پر تنوین آئی ہے اور نہ ہی کسرہ آیا ہے۔ تو الہ ابراہیم من یا ابراہیم من نہیں آیا، اس طرح اسماعیل لن یا و اسحاق و یعقوب و یعقوبن، اس طرح کا نہ تنوین آئی ہے نہ کسرہ آیا ہے۔ ان مثالوں میں تمام اسما غیر منصرف ہیں، اس لیے ان پر تنوین نہیں آئی اور جری حالت میں کسرہ بھی نہیں آیا۔
اس کے بعد آگے پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن جس طرح کہ بتایا کہ شعری وزن کو پورا کرنے کے لیے تنوین اور کسرہ لے آتے ہیں، اسی طرح جب غیر منصرف اسم پر لام ال آ جائے یا غیر منصرف اسم کی اضافت کر دی جائے تو پھر اس میں جری حالت میں کسرہ دے دیا جاتا ہے، یعنی جب اس پر ال آ جائے، تنوین پھر بھی نہیں آتی، ال آ جائے یا پھر وہ مضاف ہو رہا ہو تو جری حالت میں کسرہ آ جاتا ہے، جری حالت میں کسرہ آ جاتا ہے۔ جری حالت سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے مضاف آ جائے یا اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو جری حالت میں اس کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ اس پر الف لام داخل ہو یا وہ مضاف ہو رہا ہو، یعنی دو صورتوں میں اس پر کسرہ آئے گا، الف لام اس پر داخل ہو جائے جس طرح کہ ہم ابھی مثالوں میں پڑھتے ہیں، یا پھر وہ مضاف ہو رہا ہو تو پھر جری حالت میں کسرہ آ جائے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب پہ۔ اب یہاں پر جو لفظ مشارق ہے اور اس طرح مغارب ہے، یہ دونوں غیر منصرف ہیں، کیونکہ مشارق یہ مشرق کی جمع ہے اور مغارب یہ مغرب کی جمع ہے، اور یہ جمع منتہی الجموع ہے مفاعل کے وزن پر، مفاعل جیسے مساجد کا وزن ہے، تو یہ دونوں اسم جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ تو غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اس پر ال آ جائے، لام ال آ جائے تو المشارق جو ہے اس پر لام ال آ گیا ہے، اور رب جو ہے یہ مضاف ہے، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، تو رب جو ہے یہ مضاف ہے اور المشارق یہ مضاف الیہ ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ جری حالت میں ہوتا ہے، اس پہ کسرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مشارق جو ہے لام ال آ جانے کی وجہ سے جری حالت میں اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، لام ال آ جانے کی وجہ سے جری حالت میں اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے۔ اور والمغارب یہ بھی عطف پڑ رہا تھا المشارق پر، تو المغارب میں بھی اسی طرح لام ال آ جانے کی وجہ سے جری حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے۔ تو یہ تو مثال ہے لام ال آنے کی۔ آگے دوسری مثال ہے اضافت کی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں۔ تو اب یہاں پر لفظ جو احسن ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اب یہ اس کے اندر کون سی صفتیں ہیں؟ اس کے اندر ایک صفت تو ہے کہ یہ صفت ہے، اور دوسرا یہ وزن فعل ہے، وزن فعل کے وزن پر اسم ہے، تو وزن فعل اس کے اندر ایک سبب پایا جاتا ہے اور دوسرا اس کے اندر صفت کا سبب پایا جاتا ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ تو احسن یہ مضاف ہونے کی وجہ سے، احسن مضاف اور تقویم مضاف الیہ، اچھی ساخت میں، تو احسن مضاف ہے اور تقویم مضاف الیہ، تو مضاف یعنی غیر منصرف مضاف ہو رہا ہے، تو جب غیر منصرف مضاف ہو رہا ہو اور اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر اس کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ تنوین پھر بھی نہیں آتی ہے، تنوین اس لیے نہیں آتی کہ لام ال جس اسم پر آ جائے اس پہ بھی تنوین نہیں آتی، اور جو اسم مضاف ہو جائے اس پر بھی تنوین نہیں آتی، تو یہاں ان دونوں صورتوں میں ہی اس کے نیچے کسرہ آیا ہے، یعنی لام ال کی وجہ سے کسرہ آیا ہے یا پھر مضاف ہونے کی وجہ سے کسرہ آیا ہے، اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جن میں تنوین نہیں آتی۔ تو یہاں بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت میں۔ تو لفظ احسن جو ہے غیر منصرف ہے، لیکن مضاف
ہونے کی وجہ سے محل جر میں اس پر کسرہ آ گیا ہے، فی احسنہ نہیں آیا بلکہ فی احسانی آیا۔ اب آپ کے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی ہوگی کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی اسم جو ہے وہ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ تو اب آگے اسباب منع صرف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اسباب کون کون سے ہیں۔ وہ ٹوٹل اسباب جو ہیں 9 ہیں، وہ ٹوٹل 9 اسباب ہیں منع صرف کے اسباب، یعنی کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنانے کے اسباب۔ اسباب منع صرف من درجہ ذیل ہیں، یہ اسباب آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، پکے آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل۔ عدل، سب سے پہلا سبب جو ہے وہ عدل ہے، دوسرا وصف ہے، اور تیسرا تانیث ہے، چوتھا معرفہ ہے، اور پانچواں اجمع ہے، چھٹا جو ہے وہ جمع ہے، ساتواں ترکیب ہے، آٹھواں الف نون زائدہ تان ہے، اور نواں وزن فعل ہے۔ تو یہ 9 اسباب ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک سبب کی تعریف اور تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں اور کیسے کیسے ہیں۔ عدل کس کو کہتے ہیں، وصف سے کیا مراد ہے، تانیث، اجمع، معرفہ کیا ہوتے ہیں، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان اور وزن فعل یہ کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے عدل۔ عدل، عدل یا دلو کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھر جانا۔ عدل یا دلو کا معنی ہے پھر جانا، تو اسی سے عدل ہے، یعنی پھر جانا، کسی اسم کا پھر جانا۔ کیا پھر جانا، کیسے پھر جانا، وہ تعریف سے پتہ چلے گا۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے، یعنی قاعدہ اس کا کوئی نہ ہو، اور بغیر قاعدہ صرفی کے وہ اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھر جائے، یعنی کسی اسم کا اب بغیر قاعدہ صرفی کے اپنے اصل سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھر جانا، یہ عدل کہلاتا ہے، جبکہ اصل معنی اس میں باقی رہے، یعنی ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھر تو گیا ہے لیکن معنی اس کا اصل اس کے اندر باقی رہے، تو اس کو کہتے ہیں عدل۔ اب آگے آپ کو تعریف بتائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پھرنے سے مراد کیا ہے۔ اب وہ پھر کا جو نئے وزن میں گیا ہے یا نیا سیگا اس سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں معدول۔ نئے بننے والے سیگے کو معدول، اور جس سے بنا ہو اسے معدول عنہ کہتے ہیں، یعنی اس اسم کے پھرنے کی وجہ سے جو نیا سیگا بنا ہے وہ تو معدول ہوگا، اور جو وہ پرانا سیگا تھا جس سے وہ پھر کر آیا اس کو معدول عنہ کہیں گے۔ جیسے ایک لفظ ہے عمرو، تو عمرو کے بارے میں نحویوں کا خیال ہے کہ یہ اصل میں تھا عامر، تو عامر سے پھر کر یہ عمرو بن گیا۔ اب عامر جو ہے جس سے یہ پھرا ہے وہ معدول عنہ ہوا، اور عمرو جو یہ پھر کر سامنے آیا ہے وہ معدول ہوا، یعنی جو نیا سیگا بنا ہے وہ معدول، اور جو پرانا سیگا تھا وہ معدول عنہ، یعنی جس سے پھر کر آیا۔ تو عدل کسی اسم کا بغیر قاعدہ صرفی کے، یعنی ویسے تو اسماء پھرتے رہتے ہیں، جس طرح اسم فاعل کی پوری گردان ہے، فاعل، فاعلان، فاعلون، اسم مفعول، اسم تفضیل، وہ سارے اسماء پھرتے ہیں لیکن ان کے قاعدے ہیں۔ اور عدل میں وہ اسم پھرتا ہے جس کا قاعدہ کوئی نہیں ہوتا ہے، بس اہل زبان اس کو پھیر دیتے ہیں یا اس کو اسی انداز میں استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہی استعمال ہوگا۔ نئے بننے والے سیغے کو معدول، اور جس سے بنا ہو اسے معدول عنہ کہتے ہیں۔ پھر عدل کی 2 قسمیں ہیں، عدل کی اقسام، عدل کی 2 قسمیں ہیں، ایک عدل تحقیقی ہے اور ایک عدل تقدیری ہے۔ تحقیقی سے مراد یہ ہے کہ جس کا باقاعدہ کوئی معدول عنہ موجود ہو، یعنی جس کا کوئی معدول عنہ موجود ہو، اس کے عدل کی دلیل موجود ہو۔ اور تقدیری وہ ہے جس کا معدول عنہ موجود نہ ہو بلکہ فرض کر لیا گیا ہو کہ اس کا معدول یہ ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا۔
اس کو صرف فرض کر لیا جاتا ہے، تقدیری کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو عدل کی اقسام، عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ جو صیغہ نیا بنا ہے غیر منصرف، اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو کہ واقعی یہ صیغہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور صیغہ تھا اور پھر وہاں سے مختصر ہو کر یہ فلاں صیغہ بن گیا۔ جیسے مثنا اور ثلاثو میں عدل ہے۔ اب مثنا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دو دو، اس طرح ثلاثو اس کا معنی ہے تین تین، مثنا و ثلاثہ و رباع۔ تو ان میں معدول ہونے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ معنی کا تکرار بھی دلیل ہے، یعنی یہ جو اسماء ہے مثنا ہے یا ثلاثہ ہے، ان کے معدول ہونے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ، یعنی غیر منصرف تو وہ بن گیا، لیکن غیر منصرف ہونے کے علاوہ جو ان کے معدول ہونے پر دلیل ہے وہ اس کے معنی کا تکرار ہے، کہ اس میں ڈبل اسم کا جو ہے نا وہ معنی آ رہا ہے، حالانکہ اسم سنگل ہے لیکن معنی ڈبل آ رہا ہے۔ تو مثنا کا معنی ہونا چاہیے تھا دو، اور ثلاثہ کا معنی ہونا چاہیے تھا تین، لیکن ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ مثنا دو دو، اور ثلاثہ کا معنی کرتے ہیں تین تین، رباع کا معنی کرتے ہیں چار چار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل کچھ اور ہے۔ تو عدل تحقیقی وہ عدل ہے جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو، جیسے مثنا اور ثلاثہ میں عدل ہے، ان میں معدول ہونے پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ معنی کا تکرار بھی دلیل ہے۔ اب مثنا کا معنی کیا ہے؟ اثنانی اثنانی، دو دو، اور ثلاثہ کا معنی ہے ثلاثۃ ثلاثۃ، تین تین۔ اور عدل تقدیری وہ عدل ہوتا ہے جس کے معدول ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو لیکن نحویوں نے اسے غیر منصرف پایا، تو اس میں عدل کو فرض کر لیا، مقدر مان لیا، تاکہ اسم صرف عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف نہ ہو، یعنی دلیل تو موجود نہ تھی لیکن انہوں نے اس کو غیر منصرف کر لیا تاکہ اس کے صرف علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف نہ ہو، مقدر مان لیا۔ تو انہوں نے اس میں عدل ہونا مقدر مان لیا، جیسے عمر، ظفر، قزح۔ اب ان کی جو معدول عنہ مانا گیا ہے، دلیل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن مان لیا گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہے عامر، عمرو کا ہے عامر، اور ظفرو کا ہے ظافر، اور قزح کا ہے قازح، سے معدول مانے گئے ہیں، یعنی ان کی کوئی دلیل تو موجود نہیں تھی لیکن ان اسماء کو جس میں عمر، ظفر اور قزح، ان کی اصل جو ہے وہ عامر، ظافر اور قازح مان لی گئی ہے۔ تو یہ ہے عدل کی دو قسمیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ اس کے بعد پھر چند ایک فوائد ہیں جو عدل سے متعلقہ ہی ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے، اور پھر آگے وصف جو ہے دوسرا سبب وہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو فوائد جو ہے، سب سے پہلا فائدہ، یہ عدل اعلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی عدل تقدیری، جو عدل تقدیری ہے یہ صرف علم، متعین ناموں کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اسم کو آپ عدل والا اسم نہیں کہہ سکتے، یا اس کے علاوہ کسی اسم کے اندر عدل تقدیری نہیں پایا جاتا۔ یہ عدل یعنی عدل تقدیری اعلام، اعلام یہ علم کی جمع ہے نا، معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی، علم، وصف، تانیث، معرفہ۔ تو عدل جو ہے، اعلام جو ہے علم، یہ علم کے ساتھ خاص ہے، جو متعین کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام ہو۔ نمبر 2، وہ اسماء معدولہ، یعنی وہ اسماء جن میں عدل ہوا ہے جو غیر منصرف ہیں، ان میں دوسرا سبب علم یا صفت ہوتا ہے، یعنی جو اسماء جن میں عدل کا ایک سبب پایا جائے گا ان میں دوسرا سبب جو ہے، یعنی عدل ایسا سبب ہے جو اکیلا کسی کو غیر منصرف نہیں بناتا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہونا چاہیے۔
تو وہ دوسرا سبب یا تو علم ہوگا یا پھر صفت ہوگا، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے، یعنی دوسرا سبب وہ یا تو علم ہوگا یا پھر صفت ہوگا۔ پھر آگے ہے اعلام میں پائے جانے والے عدل کے دو وزن ہیں، یعنی وہ عدل جو اعلام کے اندر پایا جاتا ہے اس کے صرف دو ہی وزن ہیں، اس کے علاوہ کوئی وزن نہیں ہے، اور وہ وزن ہے فعالو اور فعالی۔ فعالو اور فعالی، فعالو جیسے کہ یہ مذکر کے لیے ہے، جیسے عمرو، زفرو، جمعو، قزحو، یہ اسماء وزن فاعل سے معدول ہیں، یعنی یہ فاعل کے وزن سے معدول ہے، جیسے عمر عامر سے ہے، ظفر ظافر سے ہے، اور جمع جامع سے ہے، جامع۔ دوسرا ہے فعالی، یہ مؤنث کے لیے ہے، جیسے حضامی، قطامی، رقاشی، تو یہ تینوں عورتوں کے نام ہیں، یہ اسماء وزن فاعلات ان سے معدول ہیں، یعنی ان کا وزن جو ہے وہ پیچھے فاعلاتن ہے اور مبنی بر کسرہ ہوتے ہیں، حزامی سے حازمتن، قطامی سے قاطمتن، رقاشی سے راقیشتن، تو اس طرح کر کے ان کا وہ مان لیا گیا ہے۔ پھر آگے چند چیزیں ہیں، صفات میں پائے جانے والے عدل کی دو صورتیں ہیں، یعنی صفت کے اندر جب عدل پایا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عدل عدد میں پایا جائے گا یا غیر عدد میں پایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ عدد میں پائے جانے والے عدل کے پھر دو وزن ہیں، فعالو جیسے احادو، سلاؤ، سلاسو اور رباؤ، اور دوسرے ہے مفعل جیسے موحد، مسنا، مسلس، مربع، یہ الفاظ تکرار عدد سے معدول ہیں، یہ الفاظ جو ہیں تکرار عدد، یعنی عدد جو ہے گنتی جو ہے اس کے تکرار سے معدول ہیں، پھرے ہوئے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کا جو معنی ہے وہ تکرار سے آتا ہے۔ اب دیکھیں احاد جو ہے وہ تھا واحد واحد، یا اس طرح موحد جو ہے یہ بھی ہے واحد واحد، ایک اور ایک۔ اس ثناء ہے اثنانی اثنانی، مثنا کا معنی بھی ہے اثنانی اثنانی، ثلاثو کا معنی ہے ثلاثتن ثلاثتن، رباع کا معنی ہے اربعتن اربعتن، اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ عدد کے تکرار سے معدول ہے، یعنی عدد کے اندر تکرار پایا جاتا ہے۔ غیر عدد میں پائے جانے والے عدل کا وزن ہے فعالو، یہ فعالو کے وزن پر ہے، جیسے کتاؤ، بساؤ، جمعو، بتاؤ، یہ کلمات وزن فعلاواتن، قطعواتن سے معدول ہے، جیسے بس آواتن، جمعواتن اور بتعواتن۔ تو یہ عدل اسباب منع صرف میں سے پہلا سبب عدل جو ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے بنیادی طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غیر منصرف، اور کسرہ اور تنوین قبول نہ کرنے کی وجہ ان اسماء میں پائے جانے والے دو ایسے اسماء ہیں یا دو ایسے سبب ہیں جو انہیں غیر منصرف بنا دیتے ہیں، اور ایک یا پھر ایک ایسا سبب ان میں موجود ہوتا ہے جو انہیں غیر منصرف بنا دیتا ہے۔ تو گویا کہ غیر منصرف وہ اسم ہوا جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائیں جو اسے غیر منصرف بنا دیں، یا کوئی ایک سبب ایسا پایا جائے جو اسے غیر منصرف بنا دے۔ اب غیر منصرف اسم جو ہے اس پر نہ تنوین آئے گی نہ کسرہ آئے گا، ہاں البتہ وزن شعری یا کلام میں لفظی مناسبت کے لیے کہیں کہیں بہت کم جو ہے وہ تنوین وہاں پہ یا کسرہ وغیرہ لے آتے ہیں، لیکن وہ ضرورت کے تحت ہے، عمومی حکم نہیں ہے۔ عمومی حکم یہی ہے کہ وہاں پہ کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ اور دوسرا یہ ہم نے پڑھا کہ کسرہ کی جگہ پر فتح آئے گا، یعنی جب کسرہ نہیں آئے گا تو پھر وہاں پہ فتح آئے گا، جیسے ووارث سلیمان داوود،
اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، تو یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، تو لہذا ان کے اوپر کسرے کی جگہ پر فتحہ آئے گا، یا ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، یعنی تنوین بھی نہیں آئے گی، اور اگر یہ محل کسرہ میں آ جائے تو ان پہ فتح آ جائے گا۔ دوسری مثال وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر تنوین نہ ہونے کی مثال ہے، اور دوسری آیت کے اندر کسرہ نہ ہونے کی مثال ہے۔ اگرچہ وہاں تنوین بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ حرف جر آیا ہے، لیکن اس کے بعد موجود وہاں پہ تنوین نہیں آئی ہے۔ ایک چیز اس میں ہے کہ اگر کسی غیر منصرف اسم پر لام ال داخل ہو جائے یا وہ غیر منصرف مضاف ہو جائے تو پھر جری حالت میں اس پہ کسرہ آ جاتا ہے، جیسے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اور دوسری مثال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اسباب میں منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زیادتان اور وزن فعل۔ عدل جو ہے یہ ان میں سے پہلا سبب ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم کا بغیر قاعدہ صرفی کے ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف پھر جانا، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ جو نیا سیغہ بنتا ہے وہ معدول ہوتا ہے، اور جس سے بنتا ہے وہ معدول عنہ ہوتا ہے۔ عدل کی پھر 2 قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس کے معدول ہونے پر غیر منصرف کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہو، جیسے مثنیٰ اور ثلاثہ، جبکہ عدل تقدیری وہ ہے کہ جس کے معدول ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، نحویوں نے اسے غیر منصرف پایا تو اس میں عدل کو فرض کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر چند ایک فوائد ہیں کہ یہ عدل تقدیری جو ہے یہ علام کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسماء معدولہ جو غیر منصرف ہیں ان میں دوسرا سبب صفت یا علم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ ہے کہ اعلام میں پائے جانے والے عدل کے 2 وزن ہیں، یعنی علم اسم کے اندر جو عدل پایا جائے گا وہ فعالو کے وزن پر ہوگا یا فعالی کے وزن پر ہوگا، اور جو صفات میں پایا جانے والا عدل ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ عدد میں پائے جانے والا عدل، تو عدد میں جو عدل پایا جاتا ہے اس کے 2 وزن ہیں،